إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کے وسوسوں سے، ومن سیئات اعمالنا، اور ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ان برے کاموں کے نتیجوں سے جو کہ برے کاموں کی وجہ سے ہماری زندگی میں مرتب ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم گناہ کریں گے، اس کا کوئی ایفیکٹ میری اور آپ کی زندگی پہ نہیں ہوگا، بہت ایفیکٹ ہوتا ہے، اس سے بھی ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے دے، جس کا دل اللہ اپنی طرف پھیر دے، فلا مضل لہ، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضلل، اور جو زبردستی گمراہی کا راستے پہ اڑ جائے، فلا ہادی لہ، تو پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ اما بعد، میں نے آپ کے سامنے ترجمہ اس لیے رکھ دیا، عام طور پہ رسمی طور پہ اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ نہیں پتہ ہوتا۔ یہ اتنا پاورفل خطبہ ہے کہ ایک صحابی اس کو سن کے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ جو ہے نا بہت ایک سنت میں سے ایک اہم چیز ہے۔ میں اپنی آج کی بات کو شروع کروں گا اپنے ایک بہت پرسنل واقعے کے ساتھ، اور ظاہری بات ہے کہ یہ میرا حلقہ فوراً ابھی نیا شروع نہیں ہو رہا، میرا حلقہ دا روایل کے نام سے چل رہا تھا پہلے، لیکن ایک بہت لمبا عرصہ پاز رہا اور اس کا ہم نے سیکنڈ ورژن شروع کیا ہے۔ تو میں بہت سوچ رہا تھا کہ ٹاپک تو مجھے پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس حلقے میں کچھ مہینوں کے اندر میرا اس دفعہ پلان ہے، ایک پرٹیکولر ایک ٹاپک ہے جس کو ہم نے کور کرنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے جب بھی کوئی چیز شروع کرنی ہوتی ہے تو اس کی شروعات، اس کی سٹارٹنگ بہت اہم ہوتی ہے، اور وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرتی ہے باقی ساری چیزوں کے لیے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات ہوگی، آپ جب آج آ رہے تھے آپ نے بھی ذہن میں ایک ایکسپیکٹیشن رکھی ہوگی کہ ایک نیا حلقہ ہے، کوئی ٹاپک شروع ہوگا، اور یقیناً جب میں تیاری کر رہا تھا تو میں نے تیاری جس چیز کی پہلی کلاس سمجھ کے کی ہوئی تھی، آج میں وہ نہیں کر رہا۔ میں نے اپنا مائنڈ چینج کیا، اور جو ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے تھے اسی چیز سے میرا ارادہ تھا ہم شروع کریں گے، بیکاز وہ ایک بہت اچھا ریفریشر ہوتا ہے۔ لیکن شروع میں اپنی ایک بہت پرسنل واقعے کے ساتھ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا، میرے والد صاحب کی 30 جون کو ڈیتھ ہوئی، اور زندگی میں ہر ایک کے بہت سارے مواقع آتے ہیں، لرننگ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں لوگوں کے فیملی ریلیٹیوز فوت ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں پہ امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان اس کا پورا امپیکٹ تب تک نہیں فیل کر سکتا جب تک کہ انسان خود اس سے نہ گزرے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک فیز ہے میری زندگی کا جس سے میں گزر رہا ہوں، اور بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز جو میں سوچتا ہوں وہ ہے انسان کی بے بسی، یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ میں اور آپ بے بس ہیں، ہمارا کچھ نہیں چلتا اللہ کے سامنے اس پہ۔ اور وہ سینیریو تھا جب موت کا سینیریو تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے یہ سارا سینیریو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور میرے والد صاحب میری گود میں تھے جب ان کی وفات ہوئی۔ اور قرآن مجید کے بہت سارے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی سینیریو کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جہاں موت کا ذکر کیا ہے وہاں پہ اگر آپ غور کریں تو انسان کی بے بسی کا پتہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ قیامہ کے اندر کہتے ہیں کہ تظن کہ انسان والتفت الساق بالساق، کہ انسان کی جب موت آئے گی، جب روح اس کی حلق تک پہنچ جائے گی، اور وقیل من راق، تب آوازیں لگیں گی ڈاکٹر کو بلاؤ، شفا دینے والے کو بلاؤ، وظن انہ الفراق، اللہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو یقین ہو جائے گا کہ یہ اب اس کے جانے کا وقت ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ ان آخری سیکنڈز میں ظاہری بات ہے ہم نے بھی موت کے فرشتے کو دیکھنا ہے۔ جب میرے والد صاحب نے موت کے فرشتے کو دیکھا ہوگا تو ان کو بھی یقین آ گیا ہوگا کہ یہ اب ٹائم جانے کا ہے۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی سے پنڈلی جوڑ دی جائے گی، الی ربک یومئذ المساق، اور انسان کا جو فرار ہے جو اللہ کی طرف اس کی روانگی ہوگی۔ پھر اسی طرح سورۃ الواقعہ کے اندر
اللہ نے ایک قسم کا انسان کو بے بس کر کے چیلنج کیا کہ یہ کر سکتے ہو تو کر لو، تم کر نہیں سکتے۔ اللہ کہتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، تم دیکھ رہے ہوتے ہو اس وقت سب کے سب، جس طرح کہ یعنی کہ یہ اس طرح کی فلیش بلب میموری ہے جو کہ میرے ذہن سے اب کبھی بھی نہیں جاتی۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، میں تھا، میری والدہ تھی، میری بہن تھی، میرے گھر والے تھے، سب تھے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم سب کے سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ قریب تھا، تو کیا تم اس وقت روح جو کہ جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ اس کو واپس کر دو؟ یعنی کہ آپ مجھے بتا دیں if there is any point in life جہاں پہ انسان سب سے زیادہ بے بس، مرنے والا بے بس، اس کے پاس بیٹھے ہوئے پیارے بے بس، وہ دیکھ رہے ہیں اس کو جاتا ہوا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس سے مجھے اور آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے جس سے میں اپنی بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بے بس ہیں، ہم ہیلپ لیس ہیں۔ یہ وہ زندگی کا ٹائم ہے جہاں پہ کسی کے پاس کوئی بھی چوائس واٹ سو ایور نہیں ہوگی۔ اس ٹائم بندہ بہت سارے ریگریٹس کرے گا، یا لیتنی، اے کاش، اللہ سے کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے موقع دے دے، میں صدقہ کر دوں، میں نیک بن جاؤں۔ اللہ کا فیصلہ ہے ایسا نہیں ہوگا۔ میں یہ بات آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ میں یہ بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وقت زندگی میں ہر ایک کو آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس سے ایک ایتھیسٹ کو بھی انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت پہ کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، لیکن آج ابھی اس وقت میرے اور آپ کے پاس چوائسز ہی چوائسز ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، وہ چاہے شکر کا راستہ اختیار کرے، نیکی کا راستہ اختیار کرے، یا کفر کا، گناہ کا راستہ اختیار کرے۔ اس وقت کو ذہن میں رکھا کریں، ہر وقت جب انسان بے بس ہوگا، اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی، اپنے آپ کو تسلی دیں۔ ایک سلف الصالحین میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ بستر پہ لیٹ کے پریٹینڈ کیا کرتے تھے کہ میں اپنی قبر میں ہوں۔ سلف الصالحین کے آپ کبھی اگر واقعہ پڑھیں نا تو وہ انسان کو لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہ کچھ زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، لیکن انسان کبھی سوچے، وہ بستر پہ لیٹ کے اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، پریٹینڈنگ ایز اف وہ فوت ہو گئے ہیں، اور وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے ایک موقع دے دیں۔ پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں دیکھ تجھے اللہ نے موقع دیا، جا اللہ کی عبادت کر۔ میرے اور آپ کے پاس چوائس ہے آج زندگی میں کہ ہم اپنی چوائسز کو اچھا کریں، ہم اپنے ڈیسیجنز کو اچھا کریں۔ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں صبح سے لے کے شام تک چوائسز کے ڈھیر ہوتے ہیں، چوائسز کے انبار ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ نیکی بھی کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ برائی بھی کر سکتے ہیں۔ صبح شروع ہو جائیں، آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اپنے الارم کو سنوز کر دیں اور سو جائیں۔ روزمرہ کی زندگی میں میرے اور آپ کے پاس چوائسز ہیں، چاہے وہ نماز کو لے کے ہے، مؤذن کی آواز سب کو پتہ ہے۔ میں یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں کوئی مسلمان یہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ سکسیس کی طرف۔ پھر ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پہ میں اور آپ اپنی نظریں نیچی کر سکتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا ہوتا لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ میرے اور آپ کی چوائس ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے یا میں نے اپنے نفس کو اور شیطان کو راضی کرنا ہے، یا میں نے گیو اپ کر دینا ہے اپنے نفس کے وسوسوں کے آگے یا شیطان کے وسوسوں کے آگے۔ تو میرے بھائیوں، ٹوڈے از دا ٹائم، میرے اور آپ کے پاس چوائس ہے، وی میک دا رائٹ ڈیسیجنز، اور ہم چوائسز اچھی کریں اور بری چوائسز کو ترک کریں، کیونکہ ہم انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی، ہم اس دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں جو کہ ایونچولی ہمیں اللہ کے پاس لے کے جانے والی ہے۔ تب میرے اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی۔ آج میرے اور آپ کے پاس چوائس ہے کہ ہم رائٹ ڈیسیجنز لیں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے دوسری بات، چوائسز کی جہاں پہ بات آتی ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں اور آپ اپنی زندگی پہ سب سے بڑا احسان چوائسز کے اعتبار سے کیا کر سکتے ہیں، یعنی کہ میں نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ اپنی چوائسز کو پرائیورٹائز کریں، اچھی چوائسز کریں۔
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی کے اندر آپ اسکول میں ہیں، آپ کالج میں ہیں، آپ یونیورسٹی کے اندر ہیں، آپ آفس کے اندر ہیں، آپ کا اپنا بزنس ہے، جو بھی آپ کی روٹین ہے اس میں آپ اپنی چوائسز کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں کہ کل کو میری اور آپ کی آخرت بہتر ہو جائے۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیں اور آپ مسجد کی طرف، صرف مسجد کی طرف صبح سے لے کے رات تک جائیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس کو بدعت کہا، وَرَهْبَانِيَّةً نِبْتَدَعُوهَا۔ سورہ حدید میں اللہ کہتے ہیں کہ رہبانیت اللہ نے دین کے اندر رائج نہیں کی۔ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ سارے کام کریں جو کہ اللہ نے آپ پہ ذمہ داری لگائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کی چوائسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں اور آپ کتنا اللہ کے قریب جائیں گے، کتنا اللہ تعالیٰ سے دور جائیں گے۔ ان چوائسز میں سب سے بڑی چوائس وہ ہے جو کہ شاید آپ نے آج بھی لی ہے، وہ ہے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت اللہ رب العزت کے دین کو سمجھنے کے لیے نکالنا۔ اس کو میں اور آپ جتنا ہلکا سمجھیں، جتنا فار گرانٹیڈ لے لیں، آپ یقین کریں یہ دنیا کے اندر اتنی ہی پوری دنیا سے بہتر چیز ہے۔ آپ کا اللہ رب العزت کے دین کو سمجھنے کے لیے کیا ہوا انویسٹڈ ٹائم آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی آنے والی زندگی، بلکہ آپ کی کیا شاید آپ کی پوری نسلوں کے لیے برکت کا باعث بن جائے۔ اپیرنٹلی آپ کو یہ لگے گا کہ یہ وقت 24 گھنٹوں میں سے آپ 1 گھنٹہ، چلیں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ نکال رہے ہیں، آنا جانا بھی شامل کر لیں، اس میں آپ یہ کر لیتے وہ کر لیتے، شاید آپ یہ اور وہ تو کر لیتے، لیکن اس وقت کی وجہ سے جو برکتیں اللہ نے آپ کو دینی ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس بزی دور میں، آپ یقیناً آپ لوگ بزی ہیں، ہر کوئی بزی ہے، اور بزی ہونا کو بہت بری بات نہیں ہوتی، اس دور میں بھی اگر ہم اللہ کے دین کے لیے وقت نکالیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بتاؤں گا ہمارا ٹاپک کیا ہے، جو بھی ہمارا ٹاپک ہے وہ دین کا ٹاپک ہی ہے، تو اس کے لیے وقت نکالنا، ایک سیکریفائس کر کے، یہ بھی ایک چوائس ہے جو کہ آپ لیتے ہیں، اور اس چوائس کا انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العزت بہترین بدلہ دیں گے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ اسی ٹاپک کے بارے میں ہے کہ یہ جو ہم دین کے علم کے لیے وقت نکالتے ہیں، میں اور آپ کیسے موٹیویٹڈ رہیں۔ کیا کوئی دوست ہی مجھے کھینچ کے یہاں پہ لے کے آئے کہ میں خود ڈریون ہوں، یہ موٹیویشن میرے اندر سے آئے کہ نہیں، اللہ کے دین کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، اس سے میری دنیا بھی سنورے گی اور میری آخرت بھی سنورے گی۔ جو اس حلقے کا میرا ٹاپک ہوگا وہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ہنٹ دے دیتا ہوں، اور پھر ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پہ آتے ہیں۔ آپ لوگ ایگری کریں گے، ہم میں سے اکثر لوگ ایک چیز کا اکثر شکار ہو جاتے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ آپ نے وہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی، اور اگر اس کمرے میں کوئی ایسا ہے جو کہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، تو ہم سب اس سے ہاتھ ملائیں گے اس سے برکت لینے کے لیے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں؟ آپ شاید دیکھتے ہیں کہ کوئی وائبریشن پہ میسج آیا، آپ نے اس کو آن کیا دیکھنے کے لیے، اچھا میں میسج دیکھوں، لیکن اس میسج کے ساتھ ساتھ پورا ایک پینڈورا باکس ہے باقی میسیجز کا، کرتے 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 آپ کو پتہ ہی نہیں لگا آپ کا وقت کہاں گیا۔ کیوں جی، جانی پہچانی بات کر رہا ہوں، ذرا سر ہلا دیں، مجھے ایسے مت کہیں کہ آپ کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا۔ سب انسان ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا فرشتہ بھی ہے جس کے پاس یہ نہیں ہے؟ چھوٹے فرشتوں کے پاس تو نہیں ہوتا۔ کیوں جی، فون ہے آپ کے پاس اپنا؟ اتنا سوچ کے بتا رہے ہیں یار، یہ کیا چکر ہے؟ ابھی آ رہا ہے، راستے میں ہے؟ یعنی کہ آپ کا اپنا نہیں ہے، یعنی کہ جب آپ چاہیں تب آپ کو نہیں مل سکتا، کبھی کبھی ریسٹرکشن کے ساتھ ملتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، یقین کریں آپ سب سے خوش آدمی ہیں، آپ کو سب دیکھ کے دیکھیں کتنا حسرت کر رہے ہیں۔ ہم سب ایک ریٹ ریس کے اندر ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت سورہ جزء کے اندر آخری پارے کے اندر کہتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں مصروف رکھتی ہے کمپائل کرنے کی ٹینشن، کمپائل کرنے کی ضرورت، کمپائل کرنے کی حرص، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کو پہنچ جاتے ہو۔ دیکھیں جس کو بھی ڈیتھ آتی ہے کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ جو ڈیتھ بیڈ پہ بھی، کینسر کا پیشنٹ بھی ٹرمینل سٹیج پہ پڑا نا، اس کو بھی جب وہ موت کا فرشتہ دیکھے گا تو وہ ان ایکسپیکٹڈ ہی ہوگا۔ ہم ایک ریٹ ریس میں ہیں، اور اس یعنی کہ کیا وہ چیز ہے کہ موت کے وقت میں اور آپ کہہ سکیں کہ میری زندگی ورتھ اٹ تھی؟ اصل مزہ یہ ہے کہ موت کا فرشتہ جب لینے آئے تو آپ کو یہ تسلی ہو کہ آپ نے زندگی گزاری
ایک بھرپور طریقے سے، اور اس بھرپورنس کی ڈیفینیشن آپ والی نہیں ہو، اس بھرپورنس کا اختتام کس خوشخبری پہ ہو؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ جب موت کے وقت فرشتے نازل ہوں تو اس خوشخبری پہ آپ کی زندگی ختم ہو کہ فرشتے کہیں غم نہ کرو، حزن نہ کرو، تمہیں بشارت ہو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ ہے وہ حق جو کہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کا ادا کرنا ہے۔ اور وہ کیسے ادا کرنا ہے؟ زندگی میں اور آپ لوگوں کو دو کیٹیگریز میں ہی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بالکل ہی ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کرنا ہے، بس وہ دن ہوا، صبح ہوئی، رات گئی، بات گئی، کھا لے، پی لے، جی لے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ایٹ سلیپ ریپیٹ، ایسے ہی ہیں، ایٹ سلیپ ریپیٹ، یا چلیں سلیپ ایٹ ریپیٹ کر لیں، یا ایٹ سلیپ دوبارہ سلیپ ایٹ ریپیٹ کر لیں، جو بھی کر لیں۔ ایک تو انسانوں کی کیٹیگری یہ ہے، لیکن انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ ان کیٹیگریز میں، اس کیٹیگری میں نہیں ہوں گے، بلکہ اس کیٹیگری میں ہوں گے جو کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ کرنا چاہتے ہیں کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر بہت ساری وجوہات کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے۔ اچھا، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی مختلف کیٹیگرائزیشنز ہو سکتی ہیں، اپنی پرسنل لائف میں، اپنی اسپرچول لائف میں، اپنی سوشل لائف میں، اپنی فیملی لائف میں، اپنی فزیکل ہیلتھ کے اعتبار سے، اپنی مینٹل ہیلتھ کے اعتبار سے۔ یعنی کہ اگر آپ اس طرح تقسیم کر کے دیکھیں، ہر کوئی چاہتا ہے اس کی فیملی لائف اچھی ہو، ہر کوئی چاہتا ہے اس کا فائنینشیل سٹیٹس اچھا ہو، ہر کوئی چاہتا ہے اس کی صحت اچھی ہو، ہر کوئی چاہتا ہے اس کا ایمان اچھا ہو۔ کیوں جی؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اچھی ہوں تو ان پہ ان کے حساب سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا حلقہ ہوگا یہ اسی موضوع پہ ہے کہ یہ زندگی کے جتنے کام ہیں، جتنے شعبے ہیں، جتنے پارٹس ہیں جن پہ ہم محنت کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم کریں گے آئیڈینٹیفائی، ان کے ساتھ ہم کریں گے گول سیٹنگ، اور ان کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ شریعت ہمیں کیا کہتی کہ ان پہ کیسے محنت کرنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو پریزنٹیشن میں وہ ساری چیز دکھاؤں گا۔ لیکن اور آف کورس یہ سارا کچھ کتاب و سنت کی روشنی میں ہی ہوگا، یعنی کہ ایون اگر آپ اپنے ورک لائف میں، اپنے ایجوکیشن میں ایکسیل کرنا چاہتے ہیں، کتاب و سنت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کیا کتاب و سنت پڑھائی سے روکتی ہے؟ بالکل نہیں روکتی۔ کیا کتاب و سنت آپ کو پیسہ کمانے سے روکتی ہے؟ نہیں روکتی، لیکن اٹ پٹس یو ان پرسپیکٹو کہ پیسے کو دل کے اندر نہیں رکھنا، اس کو دل کے باہر رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس ساری چیز پہ ہم اپنے حلقے کو ریوالو کریں گے، لیکن انشاءاللہ اس سے پہلے آج آپ کے سامنے دین کی اہمیت، دین کی علم کی اہمیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور آپ کو شاید آج اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کس خیر کا ارادہ کر لیا ہے، کہ آپ کتنے لوگ ہیں جو کہ کہیں اور جا سکتے تھے، آپ کے ذہن میں 100 اور کام تھے، لیکن آپ نے ڈیسیجن لیا کہ آپ یہاں پہ آئیں گے۔ اصل میں وہ آپ کا ڈیسیجن نہیں تھا، یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو یہاں پہ لے آئے۔ اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ جگہ ہی ہو، مقصد یہ ہے ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ اللہ رب العزت کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو۔ اس سے زیادہ بلیسڈ محفل کوئی نہیں ہوتی۔ میں اپنی بات کو شروع کروں گا، ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے العلم عند ابن قیم من مفتاح دار السعادہ، یعنی کہ ابن قیم نے ایک کتاب لکھی، اس کا ٹائٹل ہی بہت مزے کا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اس کتاب کا ٹائٹل ہے کہ خوشی کی چابی کیا ہے؟ کیا خیال ہے جی، خوشی کی چابی کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے مختلف ہو سکتی ہے، ابھی تو آپ وہ والا جواب نہیں دیں گے شاید جو آپ ویسے دیں گے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو چابی ہے جو کہ ہیپینس کی ہے، یہ دین کا علم ہے، یہ وحی کا علم ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب اللہ رب العزت نے، آپ کو پتہ ہے اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں، ہسٹری کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ آدم علیہ السلام سے۔ اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، اور جب جنت سے نکالا تو اللہ نے ان کو، ابن قیم کہتے ہیں کہ اس سے ایک بہتر چیز عطا کر دی، اور وہ تھا عہد، کووننٹ تھا۔ وہ عہد عطا کیا، وہ کووننٹ ادا کیا، جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب ہے صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ جس پہ اگر وہ چلیں گے تو وہ اللہ رب العزت کو پا لیں گے، اللہ کی خوشنودی پا لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ابن قیم کہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ہر ایک کی، میرے اور آپ کی، جس طرح کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام
کا اللہ نے یہ ایک مشن لگایا تھا کہ وہ اس کووننٹ کو سیکھ کریں، صراط مستقیم کو ڈھونڈیں، اس پہ چلیں تاکہ وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کو پا سکیں۔ میرے اور آپ کا کام بھی یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم کو ڈھونڈیں اور اس پہ چلتے رہیں حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے 2 ریسیپیز ہیں جو کہ پورا ہونا ضروری ہیں۔ وہ 2 چیزیں میرے اور آپ کے اندر اگر نہیں ہوں گی تو پھر یہ صراط مستقیم کو ہم نہیں چل سکتے۔ میں بہت مشکل باتیں تو نہیں کر رہا، میں بہت مشکل بات کر رہا ہوں۔ میں نے کیا بات کی ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ان سرچ آف صراط مستقیم، ٹھیک ہے؟ میں اور آپ، میرے اور آپ کی بھی ذمہ داری اس پہ چلنے کی ہے۔ اس پہ چلنے کے لیے 2 چیزیں ابن قیم کہتے ہیں جب تک نہیں ہوں گی تب تک ہم اس پاتھ کو ٹریڈ نہیں کر سکتے، اس راستے پہ نہیں چل سکتے۔ اس میں سے نمبر 1 کیا ہے؟ ول پاور، عزم، اسٹرانگ ڈٹرمنیشن۔ ول پاور سمجھتے ہیں جی سب؟ کوئی مثال دے گا ول پاور کی؟ ہلکی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ دوپہر کو آپ کالج سے، کام سے جلدی گھر واپس آ گئے، کھانا کھایا، تھوڑی نیند آئی، آپ سو گئے، ٹھیک ہے؟ عصر کا ٹائم ہوا، آپ نے الارم لگایا ہوا تھا، نیند بہت آ رہی تھی لیکن آپ نے اپنی ول پاور سے الارم کو بند کیا اور آپ اٹھ گئے۔ کیوں جی؟ یہاں پہ ول پاور یوز ہوتی ہے؟ اچھا چلیں اب ذرا فجر کے وقت آ جائیں۔ پہلے ہی ہنسنا شروع کر دیا آپ نے، میرا سسپینس خراب کر رہے ہیں۔ اچھا، فجر کا آپ نے الارم لگایا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فجر کے وقت اٹھنے کے لیے تھوڑی سی، ذرا بلکہ تھوڑی سی نہیں، کافی زیادہ آپ کو ول پاور چاہیے ہوگی، تو آپ اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اٹھ جاتے ہیں۔ کسی دن آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ نے رات کو ارادہ کیا آپ تہجد کے وقت اٹھیں گے، فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ کیوں جی؟ وہاں پہ ول پاور کتنی چاہیے؟ ان دونوں ایگزامپل سے بہت زیادہ۔ یہ ہے ول پاور۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت کے اندر 2 چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تب تک انسان صراط مستقیم پہ نہیں چل سکے گا۔ نمبر 1 ول پاور، اس کو آپ اونچی سوچ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کا فقدان ہے ایز ہیومینٹی۔ ہم لوگ اونچا نہیں سوچتے، چاہے آپ کی پرسنل زندگی کے معاملات ہوں، چاہے آپ کی پروفیشنل زندگی کے معاملات ہوں۔ نمبر 2 نالج، علم۔ علم اور ارادے کے بغیر ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتا، اور ابن قیم کہتے ہیں کہ علم وہ چابی ہے اور ول پاور وہ تالا ہے جو کہ جب لگے گا تو وہ دروازہ کھول کے آپ کو صراط مستقیم پہ جائے گا۔ یہ بڑی پاورفل اگزامپل ہے، انہوں نے کافی لکھا ہے اس کے بارے میں، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں آن دا کانٹریری، اگر انسان کے پاس یہ نہیں ہوگا تو پھر لازمی اس کے پاس 4 ٹریٹس ہوں گے۔ نمبر 1 وہ آرام پسند ہوگا، ریلیکسیشن پسند ہوگا۔ نمبر 2 وہ بالکل کاہل ہوگا، ان ایکٹیو ہوگا۔ نمبر 3 وہ اپنے کمفرٹ میں رہے گا، اپنی انکیپیسٹی میں رہے گا، کوئی کام کرنے جوگا نہیں ہوگا۔ نمبر 4 وہ لیزی ہوگا۔ تھوڑی سی بات کرتے ہوئے مجھے بھی شرم آتی ہے، شاید آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ دوسری بات کہیں ہماری تو نہیں ہو رہی، لیزینس والی، ان ایکٹیویٹی، ریلیکسیشن پسند، انکیپیسٹی، ویلے، کسی کام جوگے نہیں۔ کیوں جی؟ اکثر والدین میں سے کوئی امیاں کہہ دیتی ہیں ویسے اکثر یہ ویلے، کسی کام جوگے نہیں۔ یہ باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اکثر ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی دنیاوی مقصد اچیو کرنے کے لیے ہم سوچ کو اونچا رکھ لیتے ہیں۔ دین اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کے لیے انسان اپنی سوچ جو ہے وہ سب سے بڑی رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنانے سے پہلے اب ہم اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں۔ ہم سمجھنے جا رہے ہیں علم کی اہمیت کیا ہے، دین کے علم کو سمجھنے کی اہمیت کیا ہے۔ تو پھر میں اور آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں اور کویسچن کریں کہ ہم دین کا علم کیوں حاصل کریں، کیا مقصد ہے، کیا ریزن ہے کہ میں اور آپ دین کا علم حاصل کریں۔ کیا اس کا مقصد فیم ہے؟ کیونکہ آج کل ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ ان کویسچنز کو ایک دفعہ نہیں بار بار ریپیٹڈلی ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا میرے اور آپ کا مقصد دا ریزن وائی ہم یہاں پہ آ کے یا کہیں پہ بھی آ کے دین کا علم سیکھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کہیں کوئی غلط مقصد تو نہیں ہے؟ اور اگر شروع میں غلط مقصد نہیں تھا، کیا بیچ میں جا کے کہیں کوئی غلط مقصد تو شامل نہیں ہو جائے گا؟ اور اگر غلط مقصد شامل ہو جائے تو پھر اس کا کانسیکوینس کیا ہے؟ آئیے اس حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جس نے کسی ورلڈلی ریزن کی وجہ سے دنیاوی مقصد کے لیے علم حاصل کیا، حالانکہ
وہ علم اس کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے تھا، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ جنت کی خوشبو کتنی دور سے آتی ہے؟ ایک روایت کے مطابق 500 سال کی دوری تک آتی ہے۔ اچھا، آپ اس طرح کی احادیث دیکھتے ہیں نا، تو ڈسٹنس کو کبھی کبھی ٹائم کی یونٹس میں بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو سمجھائیں۔ میرے اور آپ کی نیت اسٹریٹ ہونی چاہیے۔ یہ علم کا حصول اور پھر علم کے حصول کے بعد اس علم کو آگے پہنچانا، اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، فیم نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کے دور میں یہ ایک بہت بڑا ایک پرابلم ہے، اور اللہ کی طرف سے ٹیسٹ بھی ہے۔ اگر کہیں پہ بھی نیت میں فطور آ گیا تو سارا کچھ ڈاؤن دا ڈرین جائے گا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جن سے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا وہ کفار نہیں ہے، وہ بڑے بڑے منافقین نہیں ہے، بلکہ وہ 3 نیک کنسیڈرڈ کیے ہوئے مسلمان ہوں گے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوگا؟ ان کی نیت کے اندر فطور تھا۔ ایک مجاہد، ایک قاری قرآن، ایک روایت کے مطابق ایک عالم، اور نمبر 3 صدقہ کرنے والا۔ ان تینوں کو اللہ بلائیں گے اور پوچھیں گے، ہاں جی آپ نے، صدقہ کرنے والے نے صدقہ کیوں کیا، مجاہد نے اپنی جان کیوں دی، عالم نے، قاری نے قرآن کیوں پڑھا؟ یہ سب جواب دیں گے کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے۔ اللہ رب العزت سب کو جواب دیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ نیت کے اندر فطور۔ تو اسی لیے انٹینشن کو بار بار ریوزٹ کرنا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ مت سمجھیں جس دن میں نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا میری نیت تو ٹھیک ہے، وہیں پہ گڑبڑ ہے، کیونکہ نیت بار 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 محاسبہ مانگتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی مانگتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں اور آپ اللہ رب العزت کے دین کا علم سیکھ رہے ہیں، کتاب و سنت کا علم سیکھ رہے ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، اس کے کیا ورچوز ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت ہے، 18ویں نمبر 18th آیا ہے، تیسری صورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پہ مختلف قسمیں کھائیں۔ کس کس چیز کی قسمیں کھائی ہیں؟ زمانے کی، والعصر، اور بتائیں، والتین والزیتون، اور بتائیں، مکہ کے سرزمین کی، اور بتائیں، اور بتائیں، سورج کی، والشمس، اور بتائیں۔ یعنی کہ بے شمار چیزیں ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی۔ ایک چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، جس کی ہم یہاں پہ بات کریں گے۔ اور یہاں پہ جب اللہ نے قسم کھائی، عام طور پہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ قسم کھاتا ہے یا اللہ رب العزت کی ذات خود قسم کھاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھائی، گواہی دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم میں شامل کر لیا 2 اور اینٹیٹیز کو، 2 اور کیٹیگریز کو۔ تو اس سے کس بات میں وزن پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات میں وزن پیدا ہوتا نہیں۔ اللہ کی ذات سے زیادہ وزنی ذات کون سی ہے؟ اس قسم میں اللہ نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ دیا ان کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، اور جو بات ہو رہی ہے اس کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ توحید کی بات ہو رہی ہے۔ کیا دین کے اندر توحید سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہے؟ نہیں۔ تو جس چیز پہ قسم کھائی جا رہی ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل بات ہے، جواب القسم، مثلا فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم آپ بہت، اور پھر میں چپ کر جاتا ہوں، آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیا اللہ کی قسم آپ بہت اچھے ہیں؟ آپ کا اچھا ہونا اس قسم کا جواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو قسم کھائی اس کا جواب توحید ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یعنی کہ اللہ گواہی دیتا ہے اپنی الوہیت پہ، کس چیز پہ؟ لا الہ الا ہو۔ اور کون کون گواہی دیتے ہیں؟ اللہ گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور کون گواہی دیتا ہے؟ اولو العلم، اہل علم گواہی دیتے ہیں۔ یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت وحی کے علم کی اہمیت کو ثابت کر رہی ہے کہ دیکھیں کیسے اللہ رب العزت نے قسم سب سے بڑی چیز پہ کھائی، اور کہا کہ اللہ بھی قسم کھاتے ہیں، فرشتے بھی قسم کھاتے ہیں، اور تیسری چیز اللہ نے کیا سلیکٹ کی؟ اہل علم۔ اس سے علم کی اہمیت کا علماء کہتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے پوری انسانیت میں سے کس کو سلیکٹ کیا؟ کسی تاجر کو سلیکٹ کیا،
کس کو سلیکٹ کیا؟ اہل علم کو سلیکٹ کیا. تو یہ علماء کہتے ہیں از انف آف اے ورچو کہ آپ دیکھیں اللہ نے کیسے علم کے ساتھ جو ہے اس چیز کو جوڑ دیا. پھر اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، سورہ مجادلہ کی آیت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی جتنا مرضی گناہ گار ہو، کتنا مرضی نیک ہو، اپنے ماتھے پہ اپنا اکاؤنٹ لے کے نہیں پھرتا. آپ کسی کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے اس کا نیکیوں کا اکاؤنٹ اتنا ہے، اس کا برائیوں کا اکاؤنٹ اتنا ہے. اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے پھر تو ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہ کریں، ٹھیک ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت کچھ لوگوں کے درجات کو بہت زیادہ سٹینڈ آؤٹ کر دیں گے کہ لوگ دیکھیں گے. یہاں تک کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ انبیاء بھی رشک کریں گے کچھ لوگوں پہ. تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے درجات کو بہت بلند کر دیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. قیامت کے دن جن لوگوں کو علم دیا جائے گا ان کے درجات اللہ رب العزت بلند کر دیں گے. قیامت کے دن درجات کا بلند ہو جانا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جہاں پہ روایات میں آتا ہے کچھ لوگ قیامت کے دل کی ہولناکی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے ہی پسینے میں ان کے پیر ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ اپنی چھاتی تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک سائڈ ساتھ بندہ کھڑا تھوڑا پسینے میں ڈوب رہا ہے اور ایک صحیح؟ یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں. یہ وہ دن ہے جس دن حساب کتاب شروع ہی نہیں ہو رہا ہوگا اور لوگ جو ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کے پاس جائیں گے یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت سے کہیں حساب ہی شروع کر دیں. اور سارے انبیاء کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی. یہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے. سارے انبیاء اولو العزم جتنے بھی ہیں سب کہیں گے کہ ہم سے یہ ہو گیا، ہم سے یہ ہو گیا. ہم نہیں اپنے آپ کو اتنا کیپیبل سمجھتے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے اس دن اللہ کا جلال جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. اور پھر لمبی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوں گے اور پھر اللہ رب العزت حساب کتاب شروع کریں گے. اس دن جس دن یہ عالم ہوگا اس دن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جن کو علم دیا جائے گا ان کے درجات کو اللہ رب العزت بلند کریں گے. تو یہ دوسری فضیلت ہمیں قرآن مجید سے پتہ لگتی ہے. نمبر 3، اگر میں آپ سے پوچھوں، اور یہ انسان کی فطرت ہے، ہم اس سے شائع اوے نہیں کر سکتے، کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی ہو وہ اس کو اور مل جائے. انسانی فطرت ہے کہ وہ حرص کرتا ہے ہر چیز میں، یہ فطری بات ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے مال کے بارے میں کہہ دیا کہ تمہیں خیر سے بہت زیادہ جو ہے نا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، بہت تم محبت رکھتے ہو مال کو جمع کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک، اگر سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں تو ایک منیملسٹک لائف فلسفی اپنائی. کیا مطلب منیملسٹک لائف فلسفی؟ عام الفاظ میں جتنی چادر اتنے پیر پھیلائے، جتنا ضرورت تھی بلکہ اس سے بھی کم میں گزارا کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. آپ کو پتہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، آپ پوچھتے ہم حضرت عائشہ سے آج کچھ کھانے کو ہے، نہیں ہے تو پھر آپ کیا کیا کرتے؟ آپ روزہ رکھ لیا کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا. یہ سننے میں آپ سوچیں، ذرا اندازہ لگائیں، یہ سننے والی باتیں ہیں، کہہ دیتے ہیں ہم، لیکن اس کو ذرا آپ نہ کے دیکھیں. آج ہم کہتے ہیں بہت مہنگائی ہے، فلانا ہے فلانا ہے، لیکن الحمدللہ شاید ہمارے ہاں چولہا بند نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے چولہا چلتا ہے. ایک چیز تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے نبی اس کے بارے میں زیادہ سوال کریں. آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی چیز کی زیادتی نہیں مانگی، یہ نہیں کہا مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، لیکن اللہ نے ایک چیز کے بارے میں خود حکم دیا قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی اس چیز کو زیادہ طلب کیجیے. اور وہ کیا تھا؟ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. اے اللہ، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے اضافہ کر دے، مجھے بڑھا دے. کس چیز کے اندر؟ علم کے اندر. تو آپ اندازہ لگائیں یہ علم وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ حریص ہوئیے اور آپ اللہ سے زیادہ مانگیے. تو یہ قرآن سے ہمیں تیسری فضیلت پتہ لگتی ہے. چوتھی آیت جو آپ کے سامنے میں قرآن مجید کی رکھوں گا، بہت پیاری آیت ہے، سورہ زمر کی آیت ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے
علماء کی فضیلت کا ذکر کیا، اور یہ نہیں کہا کہ علماء آر ویری ورچوس، اس طریقے سے اللہ نے بات نہیں سمجھائی، حالانکہ بات کا مفہوم یہی ہے، لیکن اللہ نے سوال کھڑا کیا، ایک ریٹوریکل کویسچن، ایک استفہام کے انداز میں سوال کیا۔ ریٹوریکل کویسچن کس کو کہتے ہیں جی لٹریچر کے اندر؟ جس کا جواب اسی کا، یعنی کہ اس سوال پوچھنے کا مقصد جواب طلب کرنا نہیں ہوتا، آبویس ہوتا ہے اس کا جواب، یعنی کہ آپ کو پتہ بھی ہے میں کون ہوں۔ مثلا فار ایگزامپل میں اگر آپ سے یہ پوچھوں، ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا میں کون ہوں۔ اللہ رب العزت سورہ زمر کے اندر کہتے ہیں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کہ کیا وہ جو کہ کھڑا ہے، بہت پیاری آیت ہے، سنیں ذرا اس کا ترجمہ، کیا وہ جو کہ امن هو قانت آناء اللیل، جو رات کو کھڑا ہے۔ کس رات کی بات ہو رہی ہے؟ تہجد کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے۔ آناء اللیل ساجدا وقائما، سجدوں میں، قیام میں، وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ، آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے ایک نقشہ کھینچا، ایک شخص تہجد کے ٹائم پہ کھڑا ہے، سجدے کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، آخرت سے ڈر رہا ہے، اللہ سے پر امید بھی ہے۔ اللہ نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایک صفت بتائی، اور پھر آگے اللہ نے جواب کیا دیا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو کہ جانتے ہیں، جو کہ علم رکھتے ہیں، کیا ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟ اس آیت میں ملٹیپل چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے یہ بتا دیا کہ عالم وہ نہیں ہوتا جس کو قرآن یاد ہے پورے کا پورا، جس کو حدیثیں ٹھک 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 یاد ہے، نہیں، عالم وہ ہے جو کہ باعمل ہو، جو کہ راتوں کو کھڑا ہے اللہ کے سامنے جبکہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، سجدوں کے اندر، قیام کے اندر، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، پر امید ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز للہیت ہے تو وہ رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا مانگنے کی۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ہمارے پاس کیونکہ میں پڑھاتا ہوں اسکول میں بچے آتے ہیں، عام طور پہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ تہجد کون پڑھتا ہوگا؟ بہت نیک لوگ، ایسے ہی ہے نا، داڑھیوں والے بزرگ، اور حقیقت بات ہے وہ لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں ان کے لیے اکثر شروع کے اندر جو تہجد کا وقت ہے وہ بہت پرائزڈ ہوتا ہے، بہت پرائزڈ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کہاں تشریف لائے ہوتے ہیں؟ پہلے آسمان کی طرف، جیسے کہ اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اللہ ندا لگاتے ہیں، کوئی ہے رزق تلاش کرنے والا، میں اس کو رزق دوں، کوئی ہے معافی مانگنے والا، اس کو میں معاف کروں، اے گناہ گاروں کوئی معافی مانگنے والا ہے، آؤ مجھ سے معافی مانگو میں معاف کروں۔ آپ اس ٹائم کی اسپرچویلٹی کا اندازہ لگائیں جس ٹائم پہ کسی کو نہیں پتا کہ آپ کھڑے ہیں، نو سوشل میڈیا، کوئی گھر کا بندہ نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف آپ ہیں، آپ کا مصلی ہے، اندھیرا ہے کمرے میں، یا چلیں لائٹ بھی جل رہی ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ سسکیوں میں ہیں، اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں، اللہ سے امید بھی ہے۔ یہ صفت اگر کسی کے اندر ہے تو حقیقت میں ایک عالم کہلانے کا لائق وہ شخص ہے، کیونکہ عالم ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف قال اللہ و قال الرسول کوٹ کرے، عالم وہ ہے جو کہ عالم باللہ بھی ہو، ایک ہے عالم بالاسلام جو کہ اسلام کا عالم ہو، لیکن ایک ہے جس کا اللہ کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہو، اور اللہ کے ساتھ تعلق سب سے زیادہ مضبوط انہی گھڑیوں کے اندر ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ بات پھر آگے سمجھائی کہ کیا اہل علم بغیر علم والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے اس کا جواب ہے نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نے صرف 4 مقامات آپ کے سامنے رکھے ہیں قرآن مجید سے، جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ دیکھیں میرے اور آپ کا اللہ کے دین کے لیے کہ علم کے لیے وقت نکالنا۔ اور بائی دا وے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی درس نظامی کریں یا آپ نیسیسریلی کوئی لمبا کورس کریں، نہیں، آپ کا گزرتے ایک علم کی محفل میں صرف بیٹھ جانا، حالانکہ آپ کا مقصد بھی اس پہ بیٹھنا نہ ہو، تو یہ ایسی بابرکت بات ہے کہ اس کا فیض آپ کو بھی مل جاتا ہے۔ آئیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے آپ کو پتہ ہے مختلف فرشتے ہیں جو کہ اللہ نے گامزن کیے ہیں مختلف کاموں پہ۔ کیا اللہ کو ضرورت ہے فرشتوں کو اسکارٹ کرنے کی، فلانے فرشتے یہ کریں فلانے، کیا اللہ قادر نہیں ہے خود؟ بالکل ہے، بالکل ہے۔ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو کہ گھومتے رہتے ہیں اور وہ کچھ
محفلوں کو تلاش کرتے ہیں. کون سی محفلوں کو؟ یہ جو ہماری محفل ہے. ہماری محفل کون سی محفل ہے؟ اللہ کے ذکر کی محفل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ فرشتے اللہ کے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں. اللہ کے ذکر سے مراد کتاب و سنت کا تعلیم و تعلم بھی ہے. وہ راستے میں گھومتے ہیں اور جب ان میں سے کوئی ایک دیکھتا ہے کہ کوئی ایک محفل لگی ہوئی ہے تو وہ باقیوں کو، میں آپ کو پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں، وہ باقیوں کو کہتا ہے آؤ ادھر تمہاری جگہ ہے جہاں پہ تم ڈھونڈ رہے ہو. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے ان کے ارد گرد ایک دائرہ، ایک حلقہ، جس طرح آپ لوگوں نے حلقہ لگایا ہوا ہے اس طرح وہ لوگ بھی ایک حلقہ قائم کر لیتے ہیں اس محفل سے لے کے کہاں تک؟ آسمان دنیا تک. آسمان دنیا تک. اور پھر جب وہ وہاں سے فارغ ہو کے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ ان سے کچھ سوال جواب کرتے ہیں، جو کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، جو کہ اس حدیث میں آیا ہے. اللہ رب العزت، حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ فرشتے یہاں سے فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں اور اللہ پھر ان سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو سوال کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ پھر بھی سوال کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال اللہ کرتے ہیں فرشتوں سے، یہ میرے بندے کیا کہتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے جواب دیں گے، اے اللہ وہ آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، آپ کی تمہید بیان کر رہے تھے، یعنی کہ آپ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، آپ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. تو اللہ رب العزت پھر دوبارہ سوال کرتے ہیں فرشتوں سے کہ اچھا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. پھر اللہ دوبارہ سوال کرتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر اے اللہ وہ آپ کو دیکھ لیں تو وہ آپ کی عبادت اور زیادہ شوق اور زیادہ لذت کے ساتھ کریں گے. اللہ دوبارہ سوال کرتے ہیں یہ میرے بندے تم یہ کیا مانگتے تھے اس محفل میں، کہ کس چیز کا کویسچن کرتے تھے، کیا سوال کرتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ آپ کی جنت چاہتے تھے، یا آپ کی جنت کا سوال کرتے تھے. اللہ پھر کاؤنٹر کویسچن کریں گے، کیا میرے ان بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں اللہ نہیں دیکھا. اللہ پھر پوچھیں گے اگر یہ میری جنت کو دیکھ لیں تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر اس کی حرص، اس کی طلب میں وہ بہت زیادہ شدید ہو جائیں گے. اللہ رب العزت پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ پھر کاؤنٹر کویسچن کریں گے کیا انہوں نے جہنم کی آگ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں اللہ نہیں دیکھا. اللہ دوبارہ کہیں گے اگر یہ دیکھ لیں جہنم کو تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ تو روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے جواب دیا کہ اے اللہ اگر یہ اس کو دیکھ لیں تو یہ اس سے اور بھی زیادہ دور بھاگیں گے، دوڑ لگا دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، غور سے سنیے، تو اللہ کہیں گے کہ بس. اللہ کس سے ہم کلام ہے؟ فرشتوں سے. اللہ فرشتوں کو کہیں گے کہ بس میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں. رک جائیں ذرا یہاں پہ، اللہ کو ضرورت ہے فرشتوں کو گواہ بنائیں؟ یہ بات مجھے اور آپ کو ازبر کروانے کے لیے ہے. اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو بس میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا. کیا اللہ کی معافی ایسی ہے کہ صرف انسان کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں؟ کیا خیال ہے؟ یہ ایک بات تو ہم نے سنی ہے نا، علماء کہتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی روایات آتی ہیں جس میں معافی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے گناہ ہی ہیں. لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں یاد رکھیے کہ اللہ نے قید نہیں لگائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے صحابی نے کیا کہا؟ کسی کو پتہ ہے اس روایت کا؟ وہ میرے اور آپ جیسا ینگ صحابی تھا. اس نے کہا مجھ سے میں تباہ ہو گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ میں نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا اور مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اس کو بوسہ دیا، میں نے اس کو حگ کیا. آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ میں اور آپ کسی مسجد کے مولوی صاحب کو جا کے کہہ سکتے ہیں؟ ود آل دا رسپیکٹ دیٹ از ڈیو. مسجد کے امام بہت ایک عزت والی شخصیت ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ٹیچر تھے. آپ نے اس صحابی کو شن اوے نہیں کیا، بھگایا نہیں، دھتکارا نہیں.
آپ نے اگنور کیا، صحابی پھر آیا، روایت میں آتا ہے آپ نے منہ موڑ لیا، وہ صحابی پھر سائڈ پہ آیا، پھر آپ نے کہا، آپ نے اگنور کیا، پھر اس سائڈ پہ آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو نمازیں نہیں پڑھتا؟ تو نماز پڑھ، اللہ سے توبہ کر، اللہ تیری توبہ پوری کرے گا۔ اور پھر غالباً اس حدیث میں آپ نے وہ آیت پڑھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کے کام برائی کو دھو دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پہ اگر مجھے اور آپ کو کامل یقین اور امید ہو، مجھ سمیت ہم سب یہاں سے جب اٹھیں گے تو اگر آپ کو یقین ہے اللہ کی رحمت پہ، تو ایسے ہیں جیسے کہ گناہوں سے کامل پاک ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اور روایت پوری نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اللہ، ان میں اس محفل میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو کہ گزر رہا تھا، تو وہ گزرتے گزرتے بیٹھ گیا، اس کی نیت یہ نہیں تھی اور وہ یہ کام نہیں کر رہا تھا، لیکن بس وہ بیٹھ گیا، تو کیا وہ بھی معاف کیا جائے گا، وہ بھی بخشا جائے گا، اس کو بھی جنت ملے گی، اس کو بھی جہنم سے چھٹکارا ملے گا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، یہ اللہ کو یاد کرنے والے ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے، اینڈ بے شمار روایات ہیں۔ ایک آخری روایت بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ اللہ کے رب العزت کے دین کے لیے اکٹھے ہونا، بیٹھنا، اس کو سیکھنا، اس کے لیے وقت نکالنا، یہ آپ کا ایکٹ خود اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہے۔ ابھی ہم علم کی باقی فضیلت کی طرف نہیں آئے، یہ خود اللہ کو اتنا آپ دیکھیں اس شخص کو دیکھیں جو کہ وہاں سے گزر رہا تھا، وہ صرف اس نیت سے بیٹھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اگر آپ دنیا کے اندر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ علم کے حلقات ہوتے ہیں، جہاں پہ اللہ رب العزت کی وحی کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ آخری روایت میں آپ کے سامنے رکھ کے پھر ہم کیو اے کے لیے فلور اوپن کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، خیرکم، تم سب لوگوں میں سے، کون لوگوں میں سے؟ مسلمانوں میں سے، خیرکم، بہترین وہ ہیں، من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو کہ قرآن مجید کا علم دیتے ہیں اور سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ یعنی کہ بچے اکثر کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے کاؤنسلرز کے پاس جاتے ہیں، ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک آخرہ کاؤنسلنگ کی، اور وہ کیا تھی؟ سارا کچھ کرو لیکن قرآن مجید کے ساتھ بھی جڑ جاؤ، کیونکہ اگر اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو تم بہترین ہوگے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور ایک آخری بات اپنے پلے بٹھا لیں، اگر آپ کو اور کچھ نہیں آتا تو یہ بات آج لے کے ضرور جائیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیں، مجھے بتائیں جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لے اس کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ پھر ہاں ہو سکتا ہے، وہ مصیبتوں میں ہو، آزمائشوں پہ ہو، لیکن آزمائشوں کا ہونا بھی اللہ کی محبت کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اگر اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی فقاہت عطا کر دیتے ہیں، دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، دین کا فہم عطا کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس کو اپلائی کرنے کی اور اس کے ساتھ دنیا پہ چھا جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنی بھی فضائل ہم نے آج سنے اور بیشتر جو بھی فضائل ہیں علم کے، اللہ تعالیٰ من وعن وہ سب کے سب ہمیں نصیب کرے۔ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتے ہیں ہر اس گناہ سے جس کے اندر ہم ملوث ہیں، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو۔ یہ استغفار کر کے، یہ توبہ کر کے اللہ سے اس امید سے اس محفل سے اٹھتے ہیں کہ ہم جب یہاں سے اٹھیں تو ہمارے گناہوں کی جو پلیٹ ہے وہ بالکل صاف ہو، اور یہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر اچھی چوائسز لینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب میرے اور آپ کی موت کا وقت آئے تو ہم بھی اس خوشخبری کے مستحق ہوں جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، حزن نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ،
تمہیں بشارت ہے اس جنت کی جس سے تمہیں وعدہ کیا جائے گا۔ ذرا سوچیں اور انٹرنلائز کریں جب فرشتے کے منہ سے انشاءاللہ ہم یہ سنیں گے کہ تمہیں بشارت ہو جنت کی۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔